بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ اجر و ثواب تیار کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے، یہ شخص صرف میری راہ میں جہاد کے لیے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسولوں کو سچا مان کر نکلا ہے، اس لیے میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ یا اسے شہادت سے سرفراز کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، یا اسے حاصل ہونے والے ثواب یا غنیمت کے ساتھ اس کے گھر میں واپس پہنچا دوں گا جس سے وہ نکلا تھا۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری وجہ سے مسلمانوں کو مشقت اور تکلیف ہوگی، میں کبھی اللہ کی راہ میں نکلنے والے کسی جہادی دستے سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ انہیں سواریاں مہیا کر سکوں، اور ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے خرچ پر میرے ساتھ جہاد کے لیے چلے جائیں، اور نہ مجھ سے پیچھے رہنے پر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے میں بھی بعض اوقات جہاد کے لیے جانے والے لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے تو یہ چیز محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کر کے شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2753۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا خرچ کیا ہوا سب سے افضل دینار وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو وہ اللہ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2760۔ حضرت ثوبان بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی جبکہ وہ قسم کھاتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال کا کچھ حصہ حاصل کرتا ہے، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2323۔